محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن میرے بھائی نے جیسی قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہما ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر آتی، میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ وہ کافی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ایک دن میرا بھائی افتخار آیا تو وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ہما سے کہہ کر افتخار کے لیے بھی چائے بنوا لی۔ افتخار نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے افتخار کی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اب افتخار روز میرے گھر کے چکر لگانے لگا۔ پہلے تو وہ 10 دن نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو ہما کو دیکھ کر خوش ہو گیا، جیسے اس کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ افتخار نے ہما کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا۔ تب اس نے مجبور ہو کر مجھ سے کہا کہ آپ ہی کسی طرح ہما سے بات کروا دیں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کر لیتی ہوں۔ میں نے جب ہما سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ وہ مجھ سے ملنے یہاں آتی ہے۔ اسے مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس قسم کی کوئی بات کروں گی۔ وہ کافی ناراض ہو گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ یہ لڑکی ماننے والی نہیں ہے، پر افتخار نہ مانا۔ وہ پھر سے ضد کرنے لگا کہ میں دوبارہ اس سے بات کروں۔ میں نے پھر سے ایک بار اس سے بات کی تو اس بار اس نے کہا کہ اگر اس کے ماں باپ مان جائیں تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ہفتے بعد میں اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ یوں افتخار اور ہما کی بات پکی ہو گئی۔ اب افتخار میرے گھر آتا، وہ بھی آ جاتی۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے تھے۔ افتخار اور ہما بھی پڑھ رہے تھے۔ تبھی ان کی شادی میں کافی ٹائم تھا، مگر ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پائیں گے، اور ان کی ملاقات ہمیشہ میرے سامنے ہوتی تھی، کبھی اکیلے میں نہیں ملے، میرے سامنے بات چیت کر لیتے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ 1 سال چلا۔ ایک دن ہما آئی تو کچھ اداس اور پریشان تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی افتخار سے کچھ بات کرنی ہے، ان کو بلوا دیں۔ ایسی کون سی بات ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی اور تم نے اس کو یہاں بلوایا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھیج کر افتخار کو بلوا لیا۔ اس دوران ہما نے پیپر پر کچھ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی نے آ کر پوچھا کہ آپ ہی کیا ہوا ہے، کیوں بلایا ہے؟ خیر تو ہے؟ میرا لہجہ کافی بوجھل تھا۔ افتخار کو شک پڑ گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ افتخار، اس کو تم سے کوئی کام ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ تم سے بے وفائی کر بیٹھی ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ مشکل میں پھنس چکی ہے۔ یہ سن کر بھائی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے جب بھائی کو ہما کا اصلی مسئلہ بتایا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہما سے یہ امید بالکل نہیں تھی اسے۔ سخت سردی میں بھی لگتا تھا جیسے میرے بھائی پر ہزاروں سورج گر پڑے ہوں۔ اس کا وجود دہکتی ہوئی بٹی بن گیا۔ میں نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ ہما اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، تم سے مدد چاہتی ہے، ورنہ جیتے جی مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، میں اب اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے اس کی محبت پر، فخر کیا کرتا تھا اس کی وفا اور پاکیزگی پر۔ اپنے آپ سے بڑھ کر چاہا ہے میں نے اسے، اپنی لائف پارٹنر بنا کر عزت دینا چاہتا تھا اسے، کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے، اور یہ صلہ دیا اس نے مجھے۔ افتخار گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں لوک کر لیا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گیا۔ اس کا بزنس پارٹنر اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ بھائی بیمار ہیں اور آفس نہیں آ رہے تو وہ گھر چلا آیا۔ آ کر پوچھنے لگا کیا ہما سے جھگڑا ہوا ہے یا ناراض ہو گئی ہے۔ وہ بھائی کے بچپن کا دوست تھا۔ بھائی نے اسے ساری بات بتا دی۔ شکیب نے دلاسا دیا، دیر تک سمجھاتا رہا، لیکن بھائی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد بھائی کی طبیعت سنبھلی۔ اس نے شکیب کو بلوایا۔ آج وہ اس معاملے پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کہ کوئی حل نکل آئے۔ تو اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا میں نے ہما کا لکھا ہوا پیپر پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کوئی کم دشمنی نہیں کی۔
اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہے، باقی ہر طرف اپنی ہلاکت دیکھ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو، مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں۔ تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کر دو گے، وہ تو ہو چکا۔ میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کر دو۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ معافی چاہتی ہے، وہ 2 کشتیوں کے سوار تھی، نہیں سمجھ سکی کہ کیا کر رہی ہے، پر بات کرنے والا اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اسے مرنے سے بچاؤ، وہ برے حالات میں گھر چکی ہے، تم نے مدد نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گی، اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری ساری خوشیاں ختم کر دی؟ میں خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شکیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ فوری طور پر ہما سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا، مگر بڑی نیکی تو یہی تھی جس سے رواں رواں نفرت کر رہا تھا، اس انسان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہما کی زندگی بچانے کے لیے بالآخر میرا بھائی اپنی دوست کی بات ماننے کو تیار ہو گیا، فوری طور پر نکاح کر لیا گیا اور اگلے ہی روز رخصتی بھی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے اس کے ماں باپ کی عزت کے لیے قربانی دی ہے۔ ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی، مگر وہ لٹی پٹی اور اجڑی ہی رہی۔ سہاگ رات کو افتخار نے اس سے کوئی بات کیا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب سب سو گئے تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شادی کے بعد 3 دن وہ گھر رہا اور ان 3 دنوں میں ہما سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد وہ کراچی چلا گیا، پھر اپنے ایک دوست کی مدد سے ویزا لگوا کر دبئی چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا۔ دنیا کے دکھاوے کے لیے وہ ہر ماہ ہما کے لیے خرچہ بھیجتا تھا، فون کرتا تھا، سب کے سامنے سب کچھ نارمل تھا۔ جب امی کے فون سے اسے خبر ملی کہ ہما ایک بچے کی ماں بن گئی ہے تو قربانی کی حد بس یہاں تک ہی تھی۔ افتخار نے اس کے بعد 6 ماہ اور صبر کیا اور پھر ہما کو طلاق بھیج دی۔ بھائی جانتا تھا کہ ہما کو اس طلاق سے کوئی صدمہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو اسی کے انتظار میں تھی۔ اس کے لیے یہ احسان کم تھا کہ افتخار نے جانتے بوجھتے اسے نکاح کر کے اسے بدنامی سے بچا لیا تھا، بلکہ موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ طلاق کے کاغذ ملتے ہی افتخار کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ 3 دن کی دلہن چھوڑ کر گیا تھا اور خود آنے کی جگہ طلاق کے کاغذ بھیجے ہیں۔ ہما کو طلاق کیوں دے دی؟ بڑی اچھی لڑکی ہے، یہ تو صرف میں اور افتخار جانتے تھے کہ ہما نے کیا کیا ہے۔ یہ تو احسان تھا میرے بھائی کا کہ اس نے اس بچے کو اپنا نام دے دیا، وہ کم از کم بن باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا۔ افتخار نے ہما پر وہ احسان کیا تھا جو کوئی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا۔ میں سوچتی ہوں کہ ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفا لڑکی سے قدرت نے اسی لیے ملوایا تھا کہ وہ جو معصوم جان اس دنیا میں آنی تھی وہ کسی کوڑے کے ڈبے میں دم توڑنے سے بچ جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ہما کے والدین نے ایک رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر لی۔ وہ بھی کوئی اچھا انسان تھا جس نے ایک ڈیورسی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی گلے لگا لیا۔ سنا ہے کہ وہ اب اپنے گھر میں خوش رہتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن دلوں کا حال کون جانتا ہے۔